سے محترم جناب کامران ڈسوری صاحب، جنہوں نے سے پہلے بھی کئی ہمارے ساتھ یونیورسٹیز، مختلف ادارے اور خاص طور پر ہمارے ساتھ وہ تمام نوجوان بچے بھی موجود ہوتے ہیں جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ بہت سارے اسکولز اور خاص طور پر اس طرح کے بہت سارے ادارے موجود ہیں۔ آج کی اس پروقار تقریب میں یہاں پر مدعو کر ہمارے درمیان وہ تمام شخصیات جو کہ یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے میرے تمام معزز مہمان گرامی کو گورنر سنگھ جناب فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور ساتھ ہی ساتھ آنریبل گورنر سے محترم جناب کامران خان ڈسوری صاحب بھی اب چند ہی لمحوں میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ آخری ساعتیں ہوں گی اس میں پھر انشاءاللہ دعا کا اہتمام کیا جائے گا، اور ایک مرتبہ پھر ہم محترم جناب پیر محمد حسان صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ دعا فرمائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں درخواست تو پھر انسان آگے سے دو چار شعر سنا دے تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا نا۔ ایجوکیٹ ہونا چاہیے عقیدے کے اعتبار سے۔ اب اس مختصر ترین وقت میں تفصیل سے گفتگو تو ہو نہیں سکتی، مجھے صرف جتنی گفتگو اس میں ہو سکی مجھے بھرپور آپ کی توجہ درکار ہے۔ الحمدللہ عقیدہ توحید کانفرنس میں آنے والوں، آغاز میں آپ کو عقیدہ کی یہ لفظوں کی تکرار نہیں ہے، بنیاد بتانا چاہتا ہوں کہ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، واحد و یکتا ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ پر جو کمال سے متصف ہے کہ وہ خالق حقیقی ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ قادر مطلق ہے، عالم الغیب ہے، احکم الحاکمین ہے، حی قیوم ہے اور واجب الوجود ہے، جس کا ہونا لازم ہے، جس کے ہونے پر ایمان لازم ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات لا شریک ہے، اس کی صفات بھی لا شریک ہے۔ جس طرح اس کی ذات ازلی ہے، اس کی صفات بھی ازلی ہیں۔ جس طرح اس کی ذات ابدی ہے، اس کی صفات بھی ابدی ہیں۔ جس طرح وہ قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہیں۔ جس طرح وہ باقی ہے، اس کی صفات بھی باقی ہیں۔ یہ ایک ایک بات عقیدے کی میں آپ کو جلدی سے سمجھا دوں گا اس مختصر وقت میں، لیکن مجھے بھرپور آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ پر، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ پر کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، عالم ہے، علیم ہے، عالم الغیب ہے، متکلم ہے، حی ہے، صاحب ارادہ ہے اور قدرت والا ہے۔ اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ پر کہ وہ رحمان ہے، رزاق ہے، رازق ہے، قدوس ہے اور قیوم ہے۔ اور گورنر ہاؤس میں آنے والوں اس کو اپنے دل میں الفاظ کو بتاؤ تاکہ میں تمہیں آسانی سے سمجھا سکوں۔ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ پر کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ محتاج وزیر نہیں، ایسا حاکم ہے کہ احتیاج مشیر نہیں، ایسا موجود ہے کہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ایسا موجود ہے کہ جہد و بقا سے پاک ہے، عدد و مقدار سے پاک ہے، ضد و ند سے پاک ہے، مثل و مماثل سے پاک ہے، کیف و کم سے پاک ہے، نہ والد ہے نہ مولود ہے، ذات سبحان ہے، وہ ذات سبحان ہے، وہ ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پھیلیہ پر کہ اس نے شان کل فیکون سے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ تمام کائنات کو بنانے والا اللہ،
تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، تمام نبیوں کو پیدا کرنے والا اللہ، تمام اولیاء کو پیدا کرنے والا اللہ، اپنے بندوں میں سے کسی کو غوث بنانے والا۔ ہم شرک نہیں کرتے، اپنے بندوں میں سے کسی کو وہ کون ہے جس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ممکن، وہ کون ہے؟ یار یہ کرسیوں پہ بیٹھے ابھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا، جس کے وہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکے، جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہ دے سکے۔ بتاؤ اس ولی کا نام کیا ہے؟ جو ذات میں صفات میں وفا کوئی انسانی نہیں رکھتا، وہ کون ہے؟ جسے وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، وہ کون ہے؟ جس کی عظمت ہمیشہ سے ہے، وہ کون ہے؟ سب محتاج ہے، وہ غنی ہے۔ ایسا نہیں یار، ہاتھ اٹھا کے بولو، سب محتاج ہے، وہ غنی ہے۔ ساتوں سمندروں کی سیاہیاں بنے، سارے درختوں کی کلمے بن جائے، اس کی صفات کا بیان نہ ہو سکے، وہ کون ہے؟ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑنے والا، یار اچھی بولو، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑنے والا، 18,000 عالمین کا نظام بلا توقف چلانے والا، ماں کے رحم میں بچے کو رزق پہنچانے والا، پتھر سے لے کے پہاڑ کی چوٹی سے لے کے سمندر کی گہرائیوں تک پر وقت رزق دینے والا، رات کو دن سے بدلنے والا، دن کو رات سے بدلنے والا، زمین کو فرش بنانے والا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا۔ کی آمد اور بھیجے سفل کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہباز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ بہت شکریہ عام کی خدمت کا جو میں نے عزم کیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے ہمت بھی دے، طاقت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یا کریم رمضان مبارک میں اس آخری عشرے کو ان افطار کی قبولیت کے لمحات میں یا اللہ یا کریم اتنے ہاتھ یہاں تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ یا کریم ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، یا اللہ یا کریم یہاں جتنے حاضر ہیں تو سب کے دلوں کو چھپے ہوئے بہتوں سے واقف ہے، یا اللہ یا کریم سب کی جائز دعاؤں اور تمناؤں کو پورا فرما دے۔ گورنر شریف جناب کامران ٹاسوری صاحب جس محبت کے ساتھ تیری مخلوق کی خدمت میں کوشاں ہیں، یا اللہ یا کریم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے اس پورے رمضان میں جو انہوں نے اپنی جانب سے اپنے ذاتی جانب سے تیرے بندوں کو یہ افطار کروایا، یا اللہ یا کریم ان کے صدقہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ یا کریم ان کو مزید برکت عطا فرما، ان کو مزید قوم و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم اس ملک پہ کرم فرما، اس صوبے پہ کرم فرما، اس شہر کے لوگوں پہ کرم فرما، پوری امت مسلمہ پہ کرم فرما، یا اللہ یا کریم امت مسلمہ کو وہی وقار عطا فرما جو تو نے سیدنا فاروق اعظم کے دور میں عطا فرمایا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سینئر صحافی صابر علی صاحب اور دیگر شخصیات جو کہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، معزز خواتین و حضرات بالکل آخری لمحات ہیں، آئیے ہم سب مل کر دعا کریں تاکہ اس کے بعد افطاری کا اہتمام ہو۔ افطاری کے بعد